بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو حج اور اس کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے اوپر ہے۔ حج کے دو شاعر جو قرآن پاک نے ان کو شاعر اللہ کہا ہے، صفا اور مروہ ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت صالح بن زید العابدین کے پاس ہے اور یہ چابی بنو شیبہ کے پاس 1600 سال سے ہے۔ حج فرض ہونے کی آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ سن 6 ہجری یا 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے اور سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں ہے۔ استلام کا مطلب ہے حجر اسود کا بوسہ دینا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھے اچک اچک کر چلنا، جس کے بعد سعی ہے۔ میقات وہ جگہیں جہاں سے احرام کے ساتھ گزرنا لازم ہے یا وہ مقامات جہاں سے آفاقی کے لیے احرام لازم ہوتے ہیں۔ میقات یہ ہیں جحفہ، یلملم، ذات عرق، قرن المنازل، ذوالحلیفہ۔ پاکستان، انڈیا، یمن، بنگلہ دیش یا اس طرف کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے یلملم میقات ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ جبل رحمت مکہ سے مشرقی جانب 15 کلومیٹر میدان عرفات میں ہے۔ مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جہاں 9 ذی الحجہ عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عرفات کا معنی ہے پہچاننا۔ آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو یہاں پہچانا تھا۔ دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے سمجھ لیے، تو انہوں نے کہا کہ عرفت۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، تو اس دن گناہوں کی معافی عطا ہوتی ہے۔ اور تیسرا معنی اعتراف کرنا بھی ہوتا ہے کہ حاجی اس دن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ مکہ سے طائف کے راستے پر مشرقی جانب پر ہے۔ شمال سے جنوب یہ 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب 5 کلومیٹر کا میدان ہے۔ سعی یہ سنت حاجرہ جو والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی سنت ہے۔ شوط طواف کے چکر کو کہتے ہیں، اور شوط وہ مقام بھی ہے جہاں پر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کر واپس لوٹا تھا۔ حج کے فرائض 3 ہیں: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ حج کی قسمیں 3 ہیں: افراد، تمتع، قران۔ حج کی سنتیں مفرد آفاقی ہو اور قارن کا طواف قدوم۔ طواف قدوم اور طواف فرض میں رمل، میلین اخضرین میں تیز چلنا، ایام النہر میں 1 رات منا گزارنا، طلوع آفتاب کے بعد عرفات جانا، طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منا آنا، منا میں رات گزارنا، 11، 12 ذو الحجہ کو تینوں جمرات کو ترتیب سے پتھر ساتھ ساتھ مارنا۔ قران حج کو کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ ایک احرام اور ایک نیت کے ساتھ ادا کرنا۔ حج افراد اس کے کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے، صرف ایک احرام کے ساتھ حج کی نیت کرنا۔ حج تمتع 2 احراموں کے ساتھ، پہلے میں حج دوسرے میں عمرہ، نیت ایک ہونی چاہیے۔ واجبات: میقات سے احرام باندھنا، سعی صفا کرنا، حتی الامکان سعی پیدل کرنا، طواف کے کم از کم 4 چکر بعد سعی کرنا، دن کے اکثر حصے میں وقوف کرنا، غروب آفتاب تک اور رات کا کچھ حصہ رکنا وقوف عرفہ میں، عرفات سے بلا عذر امام سے پہلے نہ نکلنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنا، ایام النہر میں طواف افاضہ یا طواف زیارت کے کم از کم 4 چکر لگانا،
10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو مارنا، 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی کرنا، حلق سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، قران و تمتع کا قربانی کرنا۔ قربانی ایام النحر میں حدود حرم کے اندر کرنا، طواف حتیم سے باہر کرنا، حتی المقدور چل کر طواف کرنا، طواف میں کعبے کو الٹے ہاتھ پر رکھنا، طواف میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، نماز میں جہاں جہاں ستر کھلنے سے نماز فاسد ہوگی طواف کے دوران اس پر یا حج کے دوران اس پر دم واجب ہوگا، سر منڈانے تک جمع نہ کرنا، ممنوعات احرام سے بچتے رہنا۔ اس کے 4 ارکان ہیں کعبۃ اللہ کے: رکن یمانی، رکن عراقی، حجر اسود، رکن شامی۔ مزدلفہ سے جمرات کی کنکریاں عموماً اٹھائی جاتی ہیں، کم از کم کنکریاں 49 اور زیادہ 72 ہیں۔ مشعر الحرام کا مطلب ہے عبادت کے نشان۔ مشعر الحرام مزدلفہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ اس میں شامل ہے، سوائے وادی محشر کے، جس میں ابرہہ کے جو فوج تھی اس پر ابابیل نے پتھراؤ کیا تھا۔ حجر اسود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا، 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ حجر اسود کا دوسرا نام جنتی پتھر ہے، طواف اس سے شروع ہو کر اس پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا حج 9 ہجری میں ادا کیا گیا، اس کا حکم سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا ہے، ایک شکر شوط کہلاتا ہے۔ منی میں جو مسجد ہے وہ خیف ہے۔ قربانی منی کے اندر کی جاتی ہے۔ جمرات 4 دن تک ہوتے ہیں، 10، 11، 12، 13۔ 10 کی رات مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی جاتی ہے۔ یوم عرفہ حج کا دن ہے، 9 تاریخ ہے۔ خطبہ حج 1 ہوتا ہے۔ پہلا حج آدم اور حوا نے کیا تھا۔ رکن کا حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے۔ عمرہ 9، 10، 11 ذی الحجہ کو منع ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو منی میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات گزارنا ہوتا ہے۔ 10 تاریخ رات مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ 10 تاریخ کی صبح رمی اور نہر ہوتی ہے۔ طواف زیارت 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 10 تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ رمی 10، 11، 12، 13 کو کر سکتے ہیں۔ حج امام مالک کے نزدیک اعظم العبادہ ہے۔ حتیم جو حصہ ہے یہ رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کے حصہ کہلاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔